اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف چینل میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ سب دوستو احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ عظمت میں کہ وہ سدا اپنی عافیت کے سائے میں رکھے، خوش و خرم رکھے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک کی ایک مختصر آیات کو پڑھنے سے سخت سے سخت حالات کیسے بدلتے ہیں، اور خصوصاً آپ کو آج یہ بھی بتاتے جائیں گے جب ہماری زندگی میں اچانک سی تبدیلیاں آتی ہیں اور ہمارے حالات اچانک بدل جاتے ہیں، ہم اپنے حالات کیسے بدل سکتے ہیں، اور اس مختصر سی آیات پڑھنے سے انسان کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ آپ اسے جان کر حیران ہوں گے کہ اس مختصر سی آیات کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کی بات اور آپ کے حکم کے اندر ایسی تاثیر بیدار فرما دیتے ہیں، اور لوگ آپ کی بات کا اثر بھی رکھتے ہیں، آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں، اور اس مختصر سی آیات مبارکہ کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ رب العزت اس آیات پڑھنے کی برکت سے در در کا بیکاری ہونے سے، بد نصیبی، مایوسی، بے بسی، محتاجی اور زوال سے بھی آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ویڈیو کا آغاز کیا جائے، آپ سے ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اسلامک وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا اور پہلی دفعہ آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اپنے حالات بدلنے کا بہترین ذریعہ سب سے پہلے صبر، اور صبر کے ساتھ اس مختصر سی آیات کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ مختصر سی آیات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وجہ سے نازل کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت اسلام کے راہ میں جو تکالیف پہنچیں، اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کی تلقین فرماتے اور کہتے، اگر مشرکین مکہ اسلام قبول نہیں کرتے تو اے میرے رب محبوب، آپ غم زدہ نہ ہوں اور ان کی سازشیں کے بارے میں سوچ سوچ کر نہ ہی پریشان ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے کافی ہے، آپ کا حامی و ناصر ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے ان بندوں کا مددگار ثابت ہوتا ہے جو خیر کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں، ان کی حفاظت فرماتا ہے اللہ رب العزت، اور ان کے دشمنوں پر غلبہ بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال تقسیم کیا تو ایک آدمی کہنے لگا، اس تقسیم میں رضا الہی کا خیال نہیں رکھا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک غصہ آ گیا، حتیٰ کہ غصے کے اثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر نمایاں تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ رحمت کی برکات فرمائے، ان کو ان سے بڑھ کر مصائب کا سامنا کرنا پڑا، پھر بھی ان کے ہاتھ سے دامن صبر نہ چھوٹا۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ پر گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میں تیری قوم قریش کی طرف سے کتنی تکلیفیں سہی ہیں، لیکن سب سے زیادہ سخت دن تب کا گزرا جس دن میں نے رائے طائف عبدیہ لیل کو تبلیغ کی، اس نے میرا کہنا نہ مانا، میں وہاں سے رنجیدہ ہو کر واپس لوٹا۔ جب میں کسی دوسرے مقام پر پہنچا، ذرا مجھے ہوش آیا، میں نے اوپر سار اٹھایا تو دیکھتا ہوں کہ ابر کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ہے، اور اس میں جبریل علیہ السلام اس میں موجود ہیں۔ وہ مجھے پکار کر کہنے لگے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ ان لوگوں کے سلسلے میں آپ جو چاہیں ان کو حکم دیں۔ اس اسنا میں پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے پکارا اور سلام کیا۔ اس نے کہا، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اے اللہ کے رسول، آپ کے رب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ جو آپ چاہیں مجھے حکم دیں۔ ان دو پہاڑوں کو ملا کر، ان کو آپس میں ملا کر اس طرح کر دوں کہ درمیان میں ہر چیز پھنس جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بالکل نہیں، مجھے امید ہے اگر یہ لوگ راہ راست پر نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں، ان کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جو اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ نبی کریم کفار کے آزاد ثانیوں کی وجہ سے بڑے مغموم تھے، تو اللہ رب العزت نے کتنے پیارے انداز میں پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 127 یہ مختصر سی آیات نازل فرمائی۔ ایک بار میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ حالانکہ یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے یہ تمام مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ بھی پریشان ہوں تو اس آیت کو ذرا چند بار تو پڑھ کر دیکھ لیں۔ آزمودہ آیت ہے، بڑے سے بڑے غم اور مصیبتیں اللہ رب العزت اس آیت کے پڑھنے سے بندے کے سر سے دور فرما دیتے ہیں، دل میں ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے اس کلام میں عجیب تاثیر ہے، پریشان بندے کو خوش کرنے کے لیے یہ آیات اکثیر ہے۔ اس پر آپ خود بھی عمل کیجئے گا، اور کبھی بھی کوئی پریشانی آئے تو آپ اس آیات کو پڑھیں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت دل کی حالت کو کیسے بدلیں گے۔ آپ صبر کی ہدایت کے ساتھ صبر حاصل کرنے کی تاثیر بھی بتا دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے تعلق زیادہ سے زیادہ جوڑے رکھیں، اور ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنا بھی چاہیے۔ آپ کی آسانی کے لیے آخر میں ایک بار پھر میں آپ کو اس کی تلاوت کر کے سنا دوں گا۔ اس قرآن آیات کا وظیفہ آپ دل کی گہرائیوں سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بہت سی طاقت رکھی ہے۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھیں اور یہ آیات کے الفاظ پڑھیں تو انشاءاللہ رب العزت آپ کے تمام مسائل اور مصائب کو ختم فرما دیں گے۔ زندگی میں رکاوٹیں آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی منزل کی طرف نہیں پہنچ پائیں گے، بلکہ وہ ہمیں ایسی جگہ پر روکنے کا اشارہ ہوتے ہیں جہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ بس عیب اور غائب کے جاننے والے سے اپنے معاملات درست کر لیں، آپ کے سب معاملات خود بخود صحیح ہو جائیں گے، منزل آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گی، یا کم از کم کٹھن راستہ موجود ہے وہ ضرور آسان ہو جائے گا۔ جب دنیا آپ کو گرانے اور جھکانے میں مصروف ہوگی تو آپ کے لیے بہترین پوزیشن نماز اور نماز کے بعد یہ وظیفہ ہوگا۔ اس مختصر سی آیات مبارکہ کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنا لیں۔ اللہ رب العزت اس آیات کو پڑھنے کی برکت سے آپ کو در در کا بھکاری ہونے سے بھی بچا لیں گے، بد نصیبی، مایوسی، بے بسی، محتاجی اور زوال سے بھی آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کے مسائل اور مصائب اور آزمائش سے ہم سب کو ہمیشہ دور فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے دوست و احباب بھی بہتر طور پر رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اسی طرح آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ایک بار پھر میں آپ کو آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔